الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا برکت والے درخت کے حوالے سے، کہ سوال یہ تھا کہ کیا کسی درخت کے ساتھ، کسی درخت میں کوئی برکت ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہاتھ لگانے سے شفا ملتی ہو، ہاتھ لگانے سے مریض کے جادو کا، جنات کا اثر ختم ہو سکتا ہو۔ تو میں اس بارے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کا مسئلہ تھا، وہ ایک جگہ پر علاج کروانے کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت ہے جس کے بارے میں بعد میں انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا۔ اس درخت کے میں عجیب ہی چیزیں تھیں، عجیب ہی کرامت تھی۔ جو بھی بندہ اس درخت کو ہاتھ لگاتا ہے، مثلا حاضری والا مریض ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس کو دورے پڑ رہے ہیں، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، جیسے ہی اس درخت کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ اس درخت کے پتے بھی کوئی اتار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک درخت کی طرف جب منسوب کر دیا جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پر کوئی نیک جن رہتا ہے، کسی نے کیا کسی نے کیا، لیکن جو وہاں پر معالج تھے، عامل صاحب تھے، وہ یہ درخت کی طرف برکت کو بھی منسوب کرتے تھے اور جنات کو بھی۔ ابھی میرے سے سوال ہوا کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ اصل میں اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے تھے۔ وہاں پر اس دور میں کبھی لوگ درختوں سے مدد مانگتے تھے، کبھی کوئی درخت ایسا ہوتا تھا جس کو باعث برکت اور باعث فائدہ سمجھا جاتا تھا، کبھی کوئی بت ایسا ہوتا تھا، پتھر ایسا ہوتا تھا، جیسے وادی نخلا میں عزا نامی بت نصب تھا، اور لوگ جو بھی اس سے مانگتے تھے ان کو شفا بھی ملتی تھی، پریشانی بھی دور ہوتی تھی، ان کی آسانی بھی ہوتی تھی۔ اب لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ عزا نامی بت جو ہے یہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس وادی میں اس بت کو، اس مندر کو گرا کر آؤ۔ جب وہ گرا کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، فرمایا نہیں ابھی کوئی کام باقی ہے، دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئے ہیں، دیکھتے ہیں ایک عورت ہے، برہنہ ہے، اور وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہی ہے، اور اس کے پجاری اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ یا عزا ہماری مدد کر، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرمایا یہی تو وہ شیطان تھی، یہی تو وہ جننی تھی جو لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی ان طرح کے معاملات میں۔ جنات کا مریض اب وہاں پر جائے گا تو جو شیطانی چیز ہے وہ شیطان کے ساتھ تو معاہدہ ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ تو آپس میں جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے، شیطان تو دوسرے شیطان کی مانے گا ہی۔ تو ایک مریض جو جنوں کا جکڑا ہوا جب وہاں پر جائے گا تو دوسرے جن بڑے شیطان اس کو کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دے گا۔ مقصد کیا ہوگا؟ اللہ سے یقین ہٹ کے ہم پر آ جائے۔ اور بسا اوقات جادوگر جن ہوتے ہیں، اور بسا اوقات شیطان اللہ سے یقین ہٹانے کے لیے اور اپنی طرف یقین کو منسلک کرنے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ایسے کام کرتا ہے جن سے انسان کا توکل اور یقین اس پتھر پر، اس درخت پر، اس دربار پر، اس قبر پر آ جاتا ہے۔ بہت سارے مریض آتے ہیں اور وہاں پر ان میں مطلب حاضری ہوتی ہے، ہمارے سامنے مریض پر پڑھائی کرتے ہیں تو اس پر حاضری ہوتی ہے، تو جن شیطان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، جی یہ فلاں دربار پر جا کے، فلاں قبر پر جا کے ایک بار سجدہ کر دے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ ساری زندگی مسئلہ نہیں بنے گا۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ یہ شرک کر لے۔ تو شیطان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ شرک۔ تو یہاں پر جو میں نے واقعہ سنایا کہ وہاں پر ایسا درخت تھا جس سے لوگوں کو شفا ملتی تھی اور ان کی حاضریاں ختم ہوتی تھی، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔
ایک یہ کہ زیادہ تر مریض نفسیاتی طور پر جکڑے ہوتے ہیں ان معاملات میں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور خوف کی وجہ سے ان کی کیفیت اس طرح کی بنی ہوتی ہے کہ جیسے جن ان کے اندر ہے۔ اس خوف کو، اس وہم کو نکالنے کے لیے ممکن ہے کہ انہوں نے اس درخت کا نام دے دیا ہو کہ جی اس درخت کو ہاتھ لگا دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور وہ خوف ان کا اتر جاتا ہوگا۔ ایک تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا، جس وجہ سے اس درخت سے لوگوں کو شفا مل رہی ہوگی، وہ وہاں پر جنات کا قبضہ ہوگا، یا جنات شیاطین وہاں پر رکے ہوں گے، ٹھہرے ہوں گے، اور جہاں پر شیاطین اس طرح کی جگہ پر ہوں وہاں پر وہ اس ایریے میں دوسرے شیاطین سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے، یہاں پر جو بھی آئے گا وہ ہمارا ساتھی ہوگا، لہٰذا تم اس بندے کو کچھ نہیں کہو گے۔ ہمارے ایک جاننے والے اور میں ایک اور واقعہ بھی آپ کو اس کے ساتھ ملتا جلتا سناتا ہوں۔ وہ بندہ بہت بیمار رہتا تھا، یہ تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ بندہ جتنی دیر ایک درخت کے نیچے یا کوئی منتخب جگہ تھی، کوئی دربار تھا، کوئی ایریا تھا، اس جگہ پر رہتا تھا تو ٹھیک رہتا تھا، اس ایریے سے باہر نکلتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ تو کیا تھا کہ وہاں پر جنات کا، شیاطین کا ایک کہہ لیں کہ ایک اس جگہ پر معاہدہ تھا کہ دوسرے جن، شریر، شیطان وہاں پر نہیں جا سکتے تھے۔ یاد رکھیں، شیطان اپنے ماننے والوں کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جو شیطان کو الہ مانتے ہیں، شیطان ان کی شفا کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے مانگنے والا ہے، نہ وہ درختوں پر یقین کرتا ہے، نہ وہ انگوٹھیوں پر یقین کرتا ہے، نہ وہ پتھروں پر یقین کرتا ہے، نہ وہ تعویذوں پر یقین کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بیماری بھی مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہے، بیماری اگر مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، شفا اللہ دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ کہتا ہے مجھے شفا اللہ نے دینی ہے۔ اَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ کہتا ہے اللہ نے شفا دینی ہے، مجھے بیماری نے پکڑ لیا، پریشانیوں نے پکڑ لیا۔ تو اس طرح جو بھی کوئی درخت کی طرف، پتھر کی طرف، تعویذ کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف شفا کو منسوب کرتا ہے، یہ رستہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے بندے سے علاج نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا یقین اللہ سے نکال کر اس پتھر کو دے رہا ہے، اس درخت کو دے رہا ہے، اس درخت سے شفا کی طرف شفا کو منسوب کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہوتا، کوئی درخت ایسے کرتا ہوتا، یا کسی درخت کو ہاتھ لگانے سے ایسے شفا ملتی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے کہ فلاں درخت جو ہے اس کو اگر تمہیں جن آ جائے، تمہیں جادو آ جائے، تو فلاں درخت کو ہاتھ لگا لو، اس سے شفا مل جائے گی، اس سے جن دور ہو جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہتر طریقہ بتایا جو پڑھائی کے ذریعے سے، فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر جادو جنات کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ باطل ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جو شرک کی طرف لے جائیں، جو کفر کی طرف لے جائیں، جو اللہ سے دور لے جائیں، ان طریقوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي